أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف. طلاب عزیز، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک علم دلوں کے لیے حیات کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی اگر دلوں کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس انسان کے پاس میں علم کی زیادتی دلوں کی حیات کی زیادتی کی علامت ہے. تو کوئی انسان اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا تو اسے چاہیے کسب علم کرے. العلم حیات القلوب. قلوب کے لیے حیات اگر کوئی شے ہے تو اس کا نام علم ہے. اور اس بات فرماتے ہیں وَنُورُ الْأَبْصَارِ مِنَ الْعَمَى. اگر ابصار کو نور دینا چاہتے ہو، اندھے پن سے آنکھوں کو بچانا چاہتے ہو، کسب علم کرو. اس لیے کہ علم آنکھوں کے لیے نور کا کام کرتا ہے. وہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر نور بن کے سامنے آتا تو علم بن کے سامنے آتا. وقوت الابدان من الضعف. اور کمزوری سے بدن کو قوت دینے والی شے کا نام علم ہے. کسب علم ایک اہم ترین مرحلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کاش ہم ائمہ طاہرین کے بیان کردہ فرمودات کے اوپر عمل کرتے ہوئے کسب علم کر سکیں، تاکہ ہماری زندگی علم سے معمور ہو اور ہم زندگی کے اندر اور آخرت میں کامیاب و کامیاب ہو سکیں. طلاب عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی کچھ امور سے متعلق جو بدایتاً آپ کی خدمت اقدس میں باب مفاہیم کے پیش کیے جا رہے ہیں، اور کل امر ثالث سے متعلق گفتگو تھی. اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ باب مفاہیم میں علماء کے درمیان نزاع صغروی ہے، کبروی نہیں ہے. یعنی باب صغرا میں اختلاف ہے، نزاع ہے علماء کے درمیان میں، کبرا میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کبرا کیا ہوتا ہے؟ کبرا یہ کہ کیا مفہوم شرط مثلا حجت ہے، کیا مفہوم وصف حجت ہے مثلا، تو یہ تو نہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. شروع میں خود مفہوم کے وجود سے متعلق ایک جملہ، جب ہم نے ایک بات کہی، اس بات کو جب باب مفہوم میں ابتداء آپ کی خدمت اقدس میں ہم نے عرض کیا کہ مفہوم کسے کہتے ہیں، منطوق کسے کہتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا منطوق جو بولا جائے، مفہوم جو سمجھا جائے. تو اب یہاں سے اس بات کو سمجھیے، کل کی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں میں. کل جو ہم نے عرض کیا تھا اس کو بہت دقت سے اس جملے کو سمجھیے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر منطوق سے کچھ اور بھی سمجھ میں آ رہا ہو. ابھی سامنے آئے گا اس منزل کے اوپر جو آج گفتگو ہو رہی ہے تو بات واضح ہوگی اور مزید وضاحت سامنے آ جائے گی. اس لیے کہ مفہوم کی دو قسمیں سامنے آ رہی ہیں. مفہوم کی اب دو قسمیں سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، کسی بھی حکم کو جب دیکھیں گے تو حکم کی 5 قسمیں ہیں، اور 5 ہی ہو سکتی ہیں، چھٹی کوئی قسم نہیں ہو سکتی. 5 قسمیں حکم کی ہوں گی. جب بھی کوئی بات میں آپ کی خدمت میں کہوں تو وہ 5 قسموں پر محیط ہوگی. یا تو اس کا کرنا ضروری ہوگا، اور نہ کرنے کے اوپر چونکہ وہ ضروری ہے سزا ہوگی. کرنا ضروری ہے، نہ کرنے کے اوپر سزا ہے، تو ایسے امر کو کہتے ہیں واجب. ایسے حکم کو کہتے ہیں واجب. جیسے نماز واجب ہے، اس کا کرنا ضروری ہے اور کوئی نہ پڑھے تو سزا ہے. اس کا بالکل الٹا کر دیجئے، بالکل برعکس. ایک ایسا حکم کہ جس کا نہ کرنا ضروری ہو اور کرنے کے اوپر سزا ہو، اسے کہتے ہیں حرمت.
حرمت، جیسے شراب کا پینا، شراب کا پینا سمجھ رہے ہیں آپ، یہ حرام ہے، نہ کرنا ضروری ہے، کوئی کرے گا تو سزا ملے گی، بالکل برعکس، واجب کے برعکس حرمت آ گئی، یہ وجوب یہ حرمت، یہ وجوب یہ حرمت، دونوں میں فرق سمجھایا آپ نے، ایک میں کرنا ضروری ہے نہ کرنے کے اوپر، ایک میں نہ کرنا ضروری ہے کرنے پر سزا، ٹھیک ہے نا، دو باتیں ہوئی۔ اب تیسرا حکم آیا کہ جہاں کرنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی نہ کرو سزا ختم ہو گئی، کرنا بہتر ہے اسے مستحب کہتے ہیں، استحباب، جیسے اسے فرض کیجیے پانی کا بیٹھ کے پینا، فرض کیجیے پانی کا بیٹھ کے پینا کچھ اوقات میں، ہر اوقات میں نہیں جی، یا مثلاً یہ کہ نوافل نماز کا پڑھنا، نوافل نماز کا پڑھنا مستحب، اس لیے کہ جو نوافل کی عادت رکھتا ہے تو نافلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وجوب میں اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، تو واجب تو کنفرم ہو جاتا ہے اس کا، تو کرنا بہتر ہے، کوئی نہ کرے تو کوئی سزا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مستحب، ٹھیک ہے نا، استحباب۔ اس کو بالکل الٹا کر دیجئے کہ جہاں نہ کرنا بہتر ہوتا ہے لیکن کر لیں تو کوئی عذاب نہیں ہے، جیسے مثلا کلیجی کا کھانا، فرض کیجئے سیاہ لباس جو آپ سب نے میں نے پہن رکھا ہے، اس کا ایام عزائے اہل بیت سے ہٹ کے پہننا، ایام عزائے اہل بیت سے ہٹ کے پہننا، اس لیے کہ سیاہ لباس لباس فرعون ہے، بات سمجھ رہے ہیں، عام حالات میں اس پہ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، یہی کراہت کہتے ہیں کہ آپ اس لباس کے اندر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن ہم چوپ اس لیے پہن رہے ہیں، آپ بھی ہم بھی اس لیے پہنے ہوئے کہ حضرت ہم ایام عزائے اہل بیت میں ہیں، اہل بیت کے عزا سے متعلق ہم پہنے ہوئے ہیں، ہمارا یہ اظہار غم ہے کہ ہم غم کے ایام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو، تو اب اس صورت میں جسے کیا کہیں گے آپ، کراہت، نہ پہننا بہتر ہے، پہن لو تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ چار حکم ہو گئے، پانچواں حکم یہ ہوگا کہ جہاں معاملہ دونوں طرف سے برابر برابر ہو، کرنا بھی نہ کرنا بھی، اسے کہتے ہیں اباحت، مباح، پانی کا پینا مباح، کھانا کھانا مباح، جب زندگی کا ڈیپینڈ ہو جائے اس کے اوپر تو واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ مباح ہے، بات واضح ہو رہی ہے، تو پانچ حکم ہیں۔ اب پانچ حکم میں اب دیکھیے منطوق میں ہم نے کہا، میں نے کہا ایک بات سمجھے، فون یہ ہے نہ منطوق میں لا تضرب لا تشرب، کیا سمجھ میں آیا، لا تشرب سے کہ یہ کام کرنا حرام ہے، یہ کام کرنا حرام کے فون برعکس دوسرا کیا مسئلہ آ جائے گا، فون ایٹومیٹکلی جس کے کرنے کے اوپر سزا ہو، نہ پیو، حکم سامنے آیا نا، نہ پیو تو فون یہ حرمت تو ہو گئی نا، ایسے اشرب پیو، کیا ثابت ہوا، وجوب، وجوب ثابت ہو گیا نا۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک منطوق میں حکم دیتے ہیں کرنے کا، اس کے مقابلے پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں نہ کرنا ہے، جیسے کل ہم نے مثال دی تھی آپ خدمت میں پیش کیا تھا، اذا جاء زید فاکرمہ، اگر وہ آئے تو اس کا احترام کرنا، اگر زید آئے تو اس کا احترام کرنا، یہ ہم نے کہا ہے کیا واجب ہو رہا ہے، احترام واجب ثابت ہوتا۔ اب اگر وہ نہ آئے تو احترام نہ کرنا، کیا آ گیا، یہ حرمت، احترام نہ کرنا حرمت، نہ آئے تو احترام نہ کرنا حرمت، ادھر وجوب ادھر حرمت، منطوق میں یہ مفہوم نہیں ہے، پھر الٹا ہو گیا نا، یہی تو سمجھ میں آتا ہے ہمارے، کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے جو منطوق میں وہی مفہوم میں بھی ہو، کیسے ہوتا ہے، اب آئیے الامر الرابع تقسیم المفہوم الی مخالف و موافق، مفہوم کی تقسیم دو قسموں میں، یا مخالف یا موافق، ٹھیک ہے نا۔ ان الحکم، بے شک حکم، کون سا حکم، میں نے بتایا جو پانچ قسموں پر منقسم ہوتا ہے، المدلول علیہ، جس کے اوپر دلالت کرتا ہے کون،
منطوق عن طریق المفہوم، مفہوم کے راستے سے، یعنی وہ حکم جس کے اوپر منطوق مفہوم کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے، اذا کان موافقا، اگر وہ موافق ہو، فی السنخ، سنخیت میں، للحکم الموجود فی المنطوق، اس حکم کے جو منطوق میں موجود ہے، فہو مفہوم موافق، تو اس کو مفہوم موافق کہتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ نہیں ہوئی، سمجھیے۔ منطوق کسے کہتے ہیں؟ جو بولا جائے۔ مفہوم جو، یہ تو پہلی تعریف تھی، بتائیے ایک تعریف اور بھی ہوتی۔ منطوق جس کے اوپر مان نطق بہ، ڈائریکٹ الفاظ دلالت کر رہے ہوں، اور مفہوم کے اندر اس پہ بھی یہی ہے، مگر فی غیر محل النطق، یہ لفظ استعمال کیا جہاں غیر محل نطق پہ ہو، تو یہ مفہومی تو ہے۔ تو اگر حکم جس کے اوپر مفہوم کے ذریعے سے، مفہوم کے ذریعے سے نہیں، فی غیر محل النطق، منطوق دلالت کر رہا ہو، اس کا حکم اور جو منطوق میں حکم ہے، وہ دونوں حکم اگر سنخیت میں ایک جیسے ہوں، ادھر بھی وجوب، ادھر بھی وجوب، ادھر بھی حرمت، ادھر بھی حرمت، تو اس کو مفہوم موافق کہتے ہیں۔ کیوں موافق کہتے ہیں؟ کہ یہ مفہوم موافق ہے منطوق کے حکم کے، یہ مفہوم موافق ہے منطوق کے حکم کے، لیکن جو حکم مفہوم میں پایا جاتا ہے وہی حکم منطوق میں پایا جاتا ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ ایسا کہاں ہوگا بھائی؟ کہاں ہوگا کہ ابھی تک کما فی قولہ سبحانہ تبارک و تعالی، جیسا اللہ کا حکم سورہ بنی اسرائیل کے فلا تقل لہما اف، اپنے والدین سے اف بھی نہ کہو، نہ کہو اف، یہ منطوق ہے کہ اپنے ماں باپ سے اف نہ کہو، یہ کیا ہے؟ منطوق ہے۔ یہی تو محل نطق میں یہی تو کہا جا رہا ہے۔ اب آئیے سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے۔ فحرمت التعفیف، تعفیف کی حرمت، اف کہنا کا حرمت، تدل، یہ دلالت کرتی، چونکہ منطوق میں ہے نا، فی محل النطق میں ہے، تعفیف کی حرمت محل نطق میں ہے، جو متکلم نے کہا ہے، لہذا یہ حرمت موجود ہے۔ یہ دلالت کرتی بالاولویہ، اولویت کی بنیاد پہ کہ جب یہ حرام ہے تو یہ تو زیادہ حرام ہوگا۔ کیا حرام ہوگا؟ علی حرمت الشتم، گالی دینا حرام ہے، مارنا حرام ہے، جھڑکنا حرام ہے۔ جب والدین کے لیے یہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ وربما یسمى لحن الخطاب، اس کو کبھی کبھی لحن خطاب بھی کہا جاتا ہے، لحن خطاب بھی کہا جاتا ہے۔ وربما یسمى لحن الخطاب، اس کو لحن خطاب بھی کہا جاتا ہے، خطاب کا لحن کہا جاتا ہے۔ خطاب کا لحن ہے، ایک لحن خطاب ہے، کہا گیا، سمجھیے، خود دیکھ محسوس کیجیے آپ، یہ خطاب کا انداز ہے، خطاب کا اسلوب ہے۔ دونوں طرف یہ تو ہے نا کہ جب ہم نے کیا کہا، جو خبردار ماں باپ سے اف نہ کہنا، کیا سمجھ میں آیا؟ جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا بھی حرام، شتم بھی حرام، گالم گلوچ بھی حرام، برا کہنا بھی حرام، جھڑکنا بھی حرام، بدتمیزی کرنا بھی سب۔ جب اف نیچے والے اف، یہ حرام ہے، وہ کتنا حرام ہوگا؟ تو منطوق کا حکم اور مفہوم کا حکم ادھر بھی حرمت، ادھر بھی حرمت، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَفْهُومِ مُخَالِفًا فِي السِّنْخِ، لیکن اگر حکم مفہوم کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ مخالف ہو سنخیت میں، للحکم الموجود فی المنطوق، اس حکم کے جو منطوق میں موجود ہے، فہو مفہوم مخالف، تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ ادھر حرمت، ادھر وجوب، ادھر وجوب، ادھر حرمت، ادھر کراہت، ادھر استحباب، ادھر استحباب، ادھر کراہت، دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، مخالف ہے، ضد ہے۔ جہاں ضد ہو تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، دونوں ایک ہو تو مفہوم میں موافق ہے۔ بات واضح ہوا؟ الامر الخامس، پانچواں امر، اقسام مفہوم المخالف، مفہوم مخالف کی اقسام، یعنی مفہوم مخالف کی اقسام ہوتی ہیں۔ اعلم، جانیے کہ ان الموارد التي وقعت محل النزاع، یاد رکھیے وہ موارد، وہ جگہیں کہ جس کے اندر نزاع وارد ہوا ہے، اس میں علماء کے درمیان میں نزاع واقع ہوا ہے، اختلاف واقع ہوا ہے، من مفہوم المخالف، مفہوم مخالف کے اعتبار سے، عبارت العمالی، وہ یہ آنے والے ہیں۔
کون کون سے؟ یہ 6 ہیں اس میں دل پہ. ایک مفہوم شرط ہے، مفہوم وصف ہے، مفہوم غایت، مفہوم حصر، مفہوم عدد، مفہوم لقب و الیک التفصیل. تفصیل خدمت میں الگ الگ آپ کی خدمت میں پہلے مفہوم شرط پیش کیا جائے گا، پھر مفہوم وصف، پھر مفہوم غایت. انہوں نے چونکہ مختصر کتاب موجز ہے لہذا وجازت کو سامنے رکھتے ہوئے فقط 3 کا بیان کیا ہے. 3 کو چھوڑ دیا وہ انشاءاللہ اصول مظفر میں آپ 6 کی 6 قسمیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.